دوستو آج ماہ محرم الحرام بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو ان 3 دنوں میں یہ 6 نوافل اور یہ 3 عمل کر لیتا ہے وہ انہی دنوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم کی 8 تاریخ ہو اور بدھ کا دن آ جائے، پھر 9 تاریخ ہو تو جمعرات کا دن آ جائے، پھر 10 محرم یعنی کہ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے۔ تو دوستو جس سال ایسا ہوتا ہے نا، پھر اس سال یہ عمل جو کوئی بھی کر لے، ان دنوں میں اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، تمام حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، غیب کے خزانوں سے اس کی مدد ہوتی ہے اور غیبی رزق اس کے گھر میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر غیب سے مدد چاہتے ہو نا، رزق چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور ہر ایک چیز چاہتے ہو جو تمنا ہے وہ پوری کروانا چاہتے ہو، اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو پھر دیر کیے بغیر آپ فوری طور پر آج ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کر لیں۔ دیکھیں دوستو، عمل انتہائی آسان ہے، بالکل مختصر سا ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کچھ اس طرح ہے، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے کو ایک خاص فضیلت اور ایک خاص مقام حاصل ہے، اور محرم الحرام کا انتظار تو ہم سال ہا سال کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ آپ کے نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ دوستو بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن یہ کتنے عظیم دن ہیں، کتنے عظمت والے دن ہیں۔ آپ نے بدھ کے دن یہ عمل کرنا ہے، جمعرات کے دن بھی یہ عمل کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ بدھ جمعرات کو جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جب جمعہ کے دن اس عمل کو کریں گے تو آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، جو کچھ مانگا ہوگا جمعہ کے دن آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ انتہائی آسان عمل ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ ان دنوں کا سب سے اہم ترین عمل ہے اور سب سے طاقتور ترین عمل ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آغاز اور یہ عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں عبادت، روزہ، توبہ، استغفار، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی طور پر ہر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ وہیں پہ اس عمل کو کر لیں، ان 6 نوافل کو، اور اس کے ساتھ جو 3 عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اسے ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی بندہ یہ الفاظ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس بندے نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اصل میں حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو خاص دنوں کے خاص اعمال پڑھتا ہے۔ تو آپ نے اب ان خاص دنوں میں خاص اعمال جب کر لیے تو آپ پھر ہمیشہ کے لیے ان تمام چیزوں سے، یعنی جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آسان لفظوں میں کہوں تو آپ کو جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا نا، وہ آپ کو انہی دنوں میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بدھ جمعرات کے دن کسی بھی وقت، دوستو وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن عمل کی ترتیب اور طریقہ کار اور تعداد کو بڑا ہی سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نے یہ جتنی میں نے اس کی برکتیں بتائی ہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس عمل کی برکتیں ہیں۔ تو دوستو جو پڑھتا ہے، جو کرتا ہے، در حقیقت وہی جانتا ہے۔ ہر عام شخص کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے جو ہر سال اس عمل کو کر کے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ماہ محرم الحرام کی بدھ جمعرات اور جمعہ کبھی نہیں بھولنا۔ آپ نے اپنی نسلوں کو بتا جانا ہے کہ بھائی ان دنوں میں کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ عمل ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اسی عمل کے ذریعے ہی کامیابی ہے، اسی عمل کے ذریعے ماہ محرم الحرام کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جمعرات کا دن ہر شخص جانتا ہے اسلامی تعلیمات میں بے حد بابرکت اور فضیلت کا عمل ہے، اس لیے کہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان دونوں دنوں میں ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان دنوں میں ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ یا بغض ہو۔ دوستو، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعرات کے دن کثرت سے روزے رکھنے کا وہ اہتمام بھی فرماتے تھے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس دن، اس بابرکت دن اور رات میں جب کوئی بندہ یہ مختصر سا عمل یا چاہے تو دن میں یا چاہے تو رات میں جب اس عمل کو پڑھ لیتا ہے نا، تو اس کو اس تمام مہینے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور ان 10 دنوں کی برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ بھائیو، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان 3 دنوں میں جو کام سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنا۔ جب بندہ اندر سے صاف ہوتا ہے نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے گھر میں ٹھہرتی ہیں۔ اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں صلاۃ التوبہ کے 2 نفل۔ اب دوستو، اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور دل میں یہ سوچ لیں کہ یا اللہ، میں تیرے حضور اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ 2 نفل پڑھ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو، بس اپنے ہاتھ باندھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جائیں۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ کوثر کو 3 بار پڑھیں اور پھر رکوع اور سجدے میں چلے جائیں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس میں بھی سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر اپنی نماز پوری کر لیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، ہم سارا سال جانے انجانے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ 2 نفل پڑھنے سے آپ کے وہ سارے گناہ انشاءاللہ دھل جائیں گے جن کی وجہ سے آپ کے رزق یا گھر کے حالات میں بندشیں آئی ہوئی ہیں۔ جب آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو یہ نفل پڑھیں گے نا، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو گیا ہے اور آپ کے کاموں میں کیسی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 2 رکعتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیں گی کہ پھر آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ اسے رد نہیں کرے گا۔ اب سنیں وہ بات جو آپ کی زندگی میں ایک ایسی بہار لے کر آئے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ابھی 2 رکعت نفل پڑھے، دل صاف ہو گیا۔ اب باری ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کرنے کی جو زمین و آسمان کے وزن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر کے بند دروازوں کو کھولے گا، آپ کی تنگ دستی کو دور کرے گا اور آپ کی پریشانیوں کو ایسی جڑ سے ختم کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یوم عاشورہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اس عمل کو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خود اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی ایسی تعریف کرتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ بھائیو، یہ وہ عمل ہے جو آپ کے کاموں میں پڑی ہوئی ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کاروبار میں پریشان ہیں، کوئی ملازمت نہیں مل رہی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا کہیں سے بھی کوئی مدد کی کوئی راہ نہیں نکل رہی، تو یہ عمل وہ چابی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ اور اگر آخرت کی بات کریں تو جس کے پاس یہ عمل ہوگا نا، اس کے میزان میں یہ نیکیاں اتنی بھاری ہوں گی کہ اسے خود یقین نہیں آئے گا۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، اور جو اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی جھولی خالی نہیں چھوڑتا۔ اب دوستو، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اسے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں۔ آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک ان 3 دنوں میں پورے دن میں کبھی بھی جب بھی آپ کو سکون ملے بس اپنی تسبیح اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ڈوب جائیں۔ اب تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اس میں بالکل بھی آپ نے جلدی نہیں کرنی، کیونکہ یہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے کہ ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دل بالکل سکون میں آ گیا ہے اور آپ کا ہر لفظ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تب آپ نے اسے 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ 100 مرتبہ کا عمل آپ کی دنیا بھی بدل لے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا انشاءاللہ۔ بس اسے اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ دوستو، اب یہ تو پہلا عمل تھا، لیکن ابھی کہانی باقی ہے۔
اس سے اگلا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں نا، جو اس کے بعد دوسرا عمل ہے، وہ تو ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ مرحلہ چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اگلی بات بالکل دھیان سے سنیے گا، کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں وہ آپ کے ہر دکھ کا آخری حل ہے۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ پہلے مرحلے میں آپ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اب آپ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ہیں، یعنی وہ نفل جن کے پڑھنے سے بندے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں دوستو، اس کی نیت کا طریقہ جو ہے نا، نیت اس کی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس اپنی جائے نماز پر کھڑے ہوں اور اپنے دل میں وہ مقصد یا وہ پریشانی سوچیں جس کے لیے آپ یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ، میں اپنی فلاں مشکل کے حل کے لیے یا فلاں حاجت پوری ہونے کے لیے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں۔ بس اتنا کافی ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھ باندھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، وہ بڑے غور سے سنیے گا۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی کو صرف ایک بار پڑھیں۔ یاد رکھیں، آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو آپ کی دعا کے راستے میں آنے والی ہر بلا کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو سورت آپ کو آسان لگے وہ ایک بار پڑھ کر رکوع اور سجدے میں چلے جائیں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 7 بار پڑھنے کا عمل آپ کی دعا کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ خود کو محسوس ہوگا کہ آپ کی پکار اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز مکمل کر لیں۔ اب دوستو، یہ نفل پڑھنے کیوں ضروری ہیں؟ بھائیو، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشان ہے۔ کوئی رزق کے لیے، کوئی گھر کی بندشوں کے لیے، کوئی اولاد کے لیے یا کوئی بیماری کے لیے۔ جب آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کو یہ نفل پڑھیں گے نا، تو یقین مانے آپ کو اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد ملے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ نفل آپ کی زندگی کی وہ چابی ہیں جو ان تالوں کو کھول دیتی ہے جو سالوں سے بند پڑے ہیں۔ یہ صرف 2 رکعت نہیں ہے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب آپ نے یہ 2 نفل تو پڑھ لیے، مگر ابھی بھی بات ادھوری ہے، کیونکہ ان نفلوں کے بعد جو اگلا عمل جڑنے والا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا تو ان نوافل کا اثر کمزور پڑ جائے گا۔ وہ اگلا عمل کیا ہے، وہ کیوں اتنی جلدی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد والی 2 رکعتیں کون سی ہیں، یہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن میرے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں نا، وہ آپ کی پریشانیوں کا آخری توڑ ہے۔ دوستو، اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس محفل کے اس مرحلے پر جسے اگر آپ نے ٹھیک سے سمجھ لیا تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی۔ آپ نے نفل پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اب یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ یہ عمل وہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزانہ کہا ہو، اگر وہ آپ کی تسبیح میں آ جائے تو آپ کے گھر کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کے دکھ کیسے ختم نہیں ہوں گے؟ اب دوستو، یہ عمل کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں نا بہت سی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ کبھی رزق نہیں بڑھ رہا ہوتا، کبھی اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، کبھی گھر میں بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس بھٹکتے ہیں، لیکن اصل حل وہ نہیں ہوتا۔ اس عمل کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری بندشوں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب آپ عاشورہ کے ان دنوں میں اسے اپنی زبان پر لاتے ہیں نا، تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ آپ کے گھر کے گرد ایک ایسا حصار بن جاتے ہیں جس سے دنیا کی کوئی بری نظر یا کوئی جادو توڑ نہیں سکتا۔ اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بھائیو، اس کو پڑھنے سے اللہ آپ کو ہر اس معاملے میں کامیابی دیتا ہے جو آپ کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہو۔ اگر آپ کے سر پر قرض ہے، اگر آپ اپنی عزت نفس کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو بس یہ کام کر لیں۔ دوستو، دنیا کی بات کریں تو یہ عمل آپ کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، آپ کے لیے رزق کے ایسے ایسے راستے کھولتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہیں، اور آخرت میں اس عمل کی نیکیاں آپ کے لیے جنت کے ایسے درجات کھول دیں گی جن کا تصور بھی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
یہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ عمل آپ کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ پھر آپ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ اسے پڑھتے تو ہیں لیکن وہ اس کا راز نہیں جانتے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز اس کے پڑھنے کے طریقے اور اس کے استقلال میں چھپا ہے۔ آپ نے اسے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان 3 دنوں میں پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے پڑھنا کتنی بار ہے اور یہ تسبیح کون سی ہے؟ دوستو یہ تسبیح ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ اس عمل کی پوری تاثیر تبھی ہوتی ہے جب آپ کا دل اس میں شامل ہو۔ اب اسے اتنی بار پڑھنا ہے کہ آپ کا ہر مسام اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھیگ جائے۔ جب آپ کا دل پوری طرح اس ورد میں ڈوب جائے، جب آپ کو لگے کہ آپ کا رب آپ کی پکار سن رہا ہے، تب آپ نے اسے 100 مرتبہ مکمل کرنا ہے، 100 ٹائمز، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے مکمل کرنی ہے۔ یہ 100 بار کا ورد آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن رکیں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو دوسرا عمل تھا، ابھی تیسرا مرحلہ اور سب سے اہم، وہ 2 رکعتیں اور وہ تیسرا عمل باقی ہے جو آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ بہت سے لوگ یہاں تک پہنچ کر ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن جو بندہ یہاں تک پہنچ گیا اس کا نصیب بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب وہ آخری کام کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے زندگی یا موت کا سوال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی یہ ساری محنت ادھوری ہے۔ دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس محفل کے اس آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر۔ آپ نے توبہ کر لی، اپنی مشکلیں بیان کر دیں، اللہ کی عظمت کا ورد کر لیا۔ اب وہ آخری کام ہے جو آپ کی اس ساری محنت پر مہر لگا دے گا۔ یہ 2 رکعت نفل شکرانے کے نفل ہیں، اور یہ وہ نفل ہیں جو بندے کی چھوٹی سی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی گنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اب اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ دوستو اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر دل میں صرف یہ بات پختہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے ان کروڑوں احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں اور جو تو کرنے والا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، دل کا یقین ہی اصل نیت ہے۔ اللہ اکبر کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ دوستو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر ایک قدم پر آپ اس کو نوٹ کریں۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورہ کوثر کو 5 بار پڑھیں۔ یاد رکھیں یہ سورت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے میں جائیں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور اس میں بھی سورہ کوثر کو 5 بار پڑھ کر اپنے سجدے پورے کریں۔ یہ نفل دوستو اب اتنے ضروری کیوں ہے؟ بھائیو، ہم اکثر مانگتے تو ہیں پر جب ہمیں مل جاتا ہے نا تو پھر ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے سے آپ کے وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں وہ ایسے کھلیں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیسے۔ اب دوستو آپ سوال پوچھیں گے کہ دنیا میں اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دوستو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں برکت ہوگی، اور جو نہیں ہے وہ اللہ آپ کو خود عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آخرت میں تو اس کا اجر ایسا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اب ذرا میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے یہ نوافل پڑھ لیے، یہ 3 دن کی محنت کر لی، لیکن ایک سچی بات بتاتا ہوں آپ کو، ابھی تک آپ کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اب جو میں چوتھا اور آخری عمل بتانے والا ہوں نا، وہ اگر آپ نے مس کر دیا یا اسے چھوڑ دیا تو یقین مانے آپ کی یہ ساری کی ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری عمارت تو کھڑی کر دی لیکن اس پر چھت ڈالنا بھول گئے۔ جو بندہ یہ آخری کام چھوڑ دے گا پھر وہ خود ہی اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ دعا کا دروازہ نہیں کھلے گا جو ان نفلوں کی برکت سے کھلنا تھا۔ اب وہ کون سا آخری عمل ہے جو اس پوری محنت کو مکمل کرے گا؟ اسے بالکل بھی نظر انداز مت کرنا، کیونکہ یہ وہ آخری کڑی ہے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اس 3 روزہ محنت کی اس آخری، سب سے نازک اور سب سے فیصلہ کن گھڑی پر۔ آپ نے نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، بندشوں کو توڑنے کا ورد کیا۔ اب جو کام باقی ہے نا وہ آپ کی پوری زندگی کے گناہوں کی فائل کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کلوز کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یہ ہے استغفار کا وہ خاص کلمہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے ذرا غور سے سنیں۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو یہ عمل اتنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں بھائیو، یوم عاشورہ کی ان مبارک ساعتوں میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا، تو دراصل آپ اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی تمام خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور اب صرف تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ جس بندے نے دوستو یہ کہہ دیا نا، تو سمجھیں اس نے اللہ کو پکار لیا۔ دوستو ان دنوں میں اس کلمے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔